السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یمن سے ایک شخص مکہ مکرمہ آتا ہے اور جیسے ہی مکہ انٹر ہونے لگتا ہے تو کچھ لوگ اس کو روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ یوں کرنا، ایک شخص ایسا مکہ مکرمہ میں موجود ہے جس کے پاس ایسا کلام ہے جو جادو ہے۔ اگر آپ نے اس کا کلام سن لیا تو آپ اس کی باتوں میں آ جاؤ گے اور آپ کے اوپر بھی ویسا ہی جادو ہو جائے گا جیسا بہت سارے لوگوں پر ہو رہا ہے۔ لہٰذا آپ کے لیے ہماری نصیحت یہ ہے کہ آپ اس شخص کے پاس نہ جانا، اور اگر کہیں آپ کو اس کی آواز آئے تو اس سے دور ہو جانا۔ لہٰذا اس شخص نے اپنے کانوں میں روئی ڈال لی، اس لیے کہ جب وہ کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوا سن لیں تو ان کے کانوں میں وہ آواز نہ جائے۔ وہ حرم مکی میں ایک جگہ جا کے کھڑے ہوئے تو ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ تھوڑی دیر وہ رکے رہے، کانوں میں روئی ڈال کے کھڑے رہے، انتظار کرتے رہے، لیکن پھر ان کے ذہن میں ایک بات آئی کہ میں تو ایک سمجھدار آدمی ہوں اور مجھے عرب کی لغت کا بھی علم ہے، جادوگروں کی باتوں کو بھی میں جانتا ہوں اور شعر و شاعری سے بھی میں خوب واقف ہوں، عربی ادب مجھے آتا ہے اور میری عقل مجھے بتا سکتی ہے کہ کون سی بات صحیح ہے اور کون سی غلط ہے۔ میں اتنا بے وقوف یا ناسمجھ نہیں ہوں۔ لہٰذا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے اپنے کانوں سے یہ روئی نکال لینی ہے۔ لہٰذا طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کانوں سے روئی نکال لی۔ نکالنے کی دیر تھی کہ یہ قرآن کریم کی سریلی آواز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت منہ سے ادا ہو رہی ہو وہ ان کے کان میں پڑی، اور تھوڑی ہی دیر تھی کہ وہ پکار اٹھے کہ اللہ کی قسم، اس جیسا کلام میں نے پہلے کبھی نہیں سنا، اور قریب تھا کہ وہ مشرف با اسلام ہو گئے۔ انہوں نے اپنی جاہلیت کے طور طریقے اور وہ تمام باتیں جو وہ جاہلیت میں کیا کرتے تھے ان کو چھوڑ دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کر لی۔ ناظرین، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی کلمہ یا ایک ہی لفظ یا ایک ہی آیت انسان کی ساری زندگی بدل دیتی ہے، اس کو ریئلائز کرا دیتی ہے کہ آپ گناہوں میں کتنی دور چلے گئے تھے، اس کو یاد دلا دیتی ہے کہ آپ کا پروردگار آپ پر بہت مہربان ہے، اس کو اللہ کے قریب جانے پر اکسانے لگتی ہے۔ لہٰذا قرآن کریم کے ذریعے عروج حاصل کیجئے، اور یہ پروگرام عروج قرآن سے ہے جو کہ پیغام ٹی وی کی رمضان ٹرانسمیشن پیغام قرآن کا حصہ ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عاطف الیاس۔ ناظرین، پیغام ٹی وی 15 سال سے کتاب و سنت کا اوتھینٹک پیغام لوگوں تک پہنچانے میں مصروف عمل ہے۔ اس سلسلے میں اس نے کئی ہزار پروگرامز لوگوں تک پہنچائے ہیں، جن میں قرآن کریم کے، تجوید کے، حدیث کے، سیرت کے اور مختلف تربیتی پروگرام اور نوجوانوں کے پروگرام شامل ہیں۔ اس کار خیر میں حصہ لینا ہم سب کی ذمہ داری ہے، کیونکہ تبلیغ دعوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ساری امت کی ذمہ داری ہے، اور اگر ایک شخص یا ادارہ اس کو کر رہا ہے تو اس کے ساتھ مل جانا اور اس کا ہاتھ بٹانا ساری امت کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا اس پیغام کو ہر کچے اور پکے گھر تک پہنچانے کے لیے مل جائیے اور تعاون کیجیے پیغام ٹی وی کے ساتھ، جو کہ یہ پروگرامز اوتھینٹک ٹیچنگز کے ساتھ آپ کے گھروں تک پہنچا رہا ہے۔ آپ اپنی صدقات و خیرات اور زکوات بھی دے سکتے ہیں اور پیغام کلب کے ممبر بھی بن سکتے ہیں۔ ممبر شپ حاصل کرنے کے لیے آپ ہماری ہیلپ لائن پہ کال کر سکتے ہیں اور 1000 روپیہ ماہانہ ادا کر کے پیغام کلب کے بابرکت ایک مجموعے میں اور ایک گلدستے میں ایک اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ یوں آپ کا ایک وہ کام شروع ہو جائے گا جو کہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ وہ تمام الفاظ، وہ تمام باتیں جو پیغام ٹی وی سے رہنمائی کی، قرآن و سنت کی لوگوں تک پہنچیں گی، وہ بار بار پہنچتی رہیں گی اور آپ کو مسلسل اس کا اجر ملتا رہے گا، حتیٰ کہ عین ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی عمریں دراز کرے،
قبر میں پہنچنے کے بعد بھی آپ کو اس لفظ کا اجر ملتا رہے جو پیغام ٹی وی کی اسکرین سے آپ تک پہنچے گا۔ ناظرین، اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے میں اپنے مہمانوں کا تعارف آپ کے ساتھ کراتا چلوں۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں قاری احمد یار صاحب۔ آپ سابق مدرس ہیں ام القرا انسٹیٹیوٹ کمبوڈیا میں، اور اب پیغام ٹی وی کے ساتھ منسلک ہیں۔ کئی ایک پروگرامز میں آپ ان کو پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ قاری صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ آج وقت نکالنے کے لیے شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے آج؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ تھوڑا آپ انفٹ لگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے۔ اللہ سے ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں حسب دستور، جو قرآن کریم کی تلاوت کریں گے اور ان کی قرأت کی تصحیح قاری صاحب کروائیں گے۔ میں ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ آپ بھی اپنی تلاوت کی تصحیح کے لیے اس پلیٹ فارم کو استعمال کر سکتے ہیں اور یہاں کال کر کے اپنی تلاوت سنا سکتے ہیں اور اس کی تصحیح کرا سکتے ہیں۔ جیسے آپ کال کریں گے تو آپ کو آپ کی قرأت قاری صاحب کو سنائی جائے گی، اور پھر جو آپ کی تلاوت میں تصحیح کی گنجائش ہوگی یا ضرورت ہوگی اس کی نشاندہی کی جائے گی، اور اگر ضرورت ہوئی تو فوری طور پر تصحیح بھی کی جائے گی۔ آپ کال کیجئے، اسکرین کے اوپر نمبرز ڈسپلے ہو رہے ہیں، آپ ان نمبرز پہ کال کیجئے اور اپنا پسندیدہ مقطع یا اپنا سبق جو بھی آپ قرآن کریم سے پڑھ رہے ہیں وہ پڑھیے اور سنائیے۔ سب لوگوں تک آپ کی تلاوت بھی پہنچے گی اور آپ کی اصلاح بھی ہو جائے گی۔ قاری صاحب، پروگرام کو شروع کرتے ہوئے میں چاہوں گا کہ سورہ کوثر جس سے آج ہم نے شروع کرنا ہے اس کی تلاوت کیجئے تاکہ ناظرین بھی محظوظ ہوں اور ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اس کو غور سے سنیں کہ اس کو کیسے ادا کرنا ہے، تاکہ پھر بعد میں ان سے بھی ہم سنیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ جزاک اللہ خیر۔ قاری صاحب آپ پڑھیں گے اور بچے آپ کے پیچھے دہرائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ را کو پر پڑھیں گے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ماشاءاللہ۔ پہلے غنہ کریں گے، اس کے بعد مد کریں گے، ٹھیک ہے؟ طا کو موٹا پڑھیں گے، اسی طرح ثا میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی اور را کو پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ یہاں پہ غنہ نہیں کرنا، بعد میں ہا ہے، یہاں پہ اظہار کریں گے، وانحر نہیں کریں گے، وانحر فَصَلِّ لِرَبِّكَ
وانحر وانحر صاد کو موٹا پڑھنا ہے، لام کو باریک پڑھنا ہے. لِرَبِّكَ را کو موٹا کریں گے، ٹھیک ہے، اور باریک والا کاف ہے لِرَبِّكَ، قو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. وانحر را جو ہے وہ پر پڑی جائے گی. فَصَلِّ لِرَبِّكَ فصل لربك فَصَلِّ لِرَبِّكَ فصل لربك وانحر وانحر إن شانئك إن شانئك هو الأبتر هو الأبتر إن شانئك إن شانئك هو الأبتر. هو الأبتر. جزاک اللہ خیر قاری صاحب، بہت خوب. اب ہم آپ سے تلاوت سنیں گے. ابراہیم بیٹا آپ شروع کیجئے. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. جی قاری صاحب. یہ جو تار اینڈ پہ پڑھا ہے نا، اس کو تا پڑھنا ہے، تو نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. اسی طرح شروع سے غنہ کرنا ہے، پھر مد کرنا ہے، ٹھیک ہے، لمبا کرنا ہے اس کو. اس کے بعد آگے دوبارہ ذرا ایک ایک آیت کر کے پڑھیں. جی. إنا أعطيناك الكوثر. آپ نے پڑھا انا، یہ جو انا کیا ہے نا، یہ نون میں غنہ آپ نے کرنا ہے، الف میں نہیں کرنا. جو مد ہے نا اس میں غنہ نہیں کرنا، آپ نے مد میں بھی غنہ کر دیا ہے، ٹھیک ہے. انا جب نا پڑھیں گے نا تو منہ کھولیں گے. زبر کی آواز جو ہے سیدھا منہ کھولتے ہوئے ادا کرنا ہے اس کو. اگر آپ اس کو ناک میں لے جائیں گے تو وہ غنے کی آواز پیدا ہو جائے گی. غنہ جو ہے وہ پہلے پورا ہو گیا نون میں. نا 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 نہیں کہنا، ٹھیک ہے. دوبارہ پڑھیں. إنا أعطيناك الكوثر ٹھیک ہے. فصل لربك وانحر. یہ رب، یہ ایسے منہ میں ہوا نہیں بننی. فصل لربک، ربک، فصل لربك وانحر. ربک. ربك آپ ربی، وہ پا کی یعنی پے کی آواز آ جاتی ہے، یہ نہ ہو. فصل لربک وانحر. فصل لربك وانحر جی. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. أبتر، أبتر. با کو قلقلہ کرنا ہے. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. شاباش. ماشاء اللہ قاری صاحب، ابھی ہمیں صرف چند دن ہوئے ہیں، 5 سے 6 دن ہوئے ہیں، اور بچوں کی قرأت ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہوتی جا رہی ہے. احکام تجوید درست ہوتے چلے جا رہے ہیں. ناظرین یوں ہی ہوتا ہے، شروع میں تھوڑی سی دقت ہوتی ہے. وہ الفاظ جو ابھی زبان پہ چڑھ نہیں رہے ہوتے، وہ چڑھنے پہ 1-2 دن لگتے ہیں، اور اس کے بعد چونکہ وہی حروف ہیں، حروف تو 28 ہی ہیں عربک کے، اور جیسے ہی ان کو ہم ایک مرتبہ سیکھ لیتے ہیں تو پھر بار بار انہی کو درست طریقے سے ادا کرنا آسان ہو جاتا ہے. جی بیٹا محمد علی آپ پڑھیے اسی صورت کو. إنا أعطيناك الكوثر. جی قاری صاحب. جو ہے نا اس کو زیادہ نہیں، اس میں وہ جھٹکا نہیں دینا زیادہ. إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر. کر دیتے ہو نا، اس کو تھوڑا ہلا دیتے ہو، ہلانا نہیں. أعطينا بڑی نرمی کے ساتھ ان کو ادا کرنا ہے. إنا
أعطيناك الكوثر. قاری صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ نے آئین کو جب قلقلہ نہیں کرنا، قلقلے کا پڑھا نا ہم نے کل پرسوں 3-4 دن سے قلقلے کو پڑھ رہے ہیں کہ آواز کو ہلانا ہوتا ہے، تو اگر آپ کہیں گے تو یہ قلقلہ ہو جائے گا، یہ آپ نے نہیں کرنا، آپ نے کرنا یوں ہے کا عین جہاں پہ ادا ہوتی ہے وہاں پہ ہی اپنے منہ کو روک لینا ہے جب تک نیکسٹ حرف کو شروع نہ کر لیں. جی إنا أعطيناك الكوثر شاباش. جی نیکسٹ. فصل لربك وانحر. ربی کا جو پڑھتے ہو نا، ربی کا یہ نہیں، فصل لربک وانحر. فصل لربك وانحر. جی بیٹا علی قاری صاحب یہ بتا رہی ہیں کہ جب موٹے حرف کو ادا کرنا ہوتا ہے تو اس میں ہونٹوں کو گول نہیں کرنا ہوتا، یعنی کہ آپ ہونٹوں کو چاہے پکڑ بھی لیں یا روک لیں تو آپ کا حرف موٹا پھر بھی رہے. حرف کو پر کرنے یا موٹا کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ زبان کے پیچھے والے حصے کو اونچا کر لیں. جیسے صا ہے، صا تو سوا آپ پڑھ رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے صا. اسی طرح را، ربک، ہونٹوں کو آپ نوٹ کیجیے گا، ہونٹ نہیں ہلنے چاہیے صا کہتے وقت. کہیے صا، کہیے. فصل ہاں دیکھیں ہونٹ گول کر رہے ہیں، آپ ہونٹوں کو سیدھا رکھ کے صا صا یوں بول دی. فصل جی آہستہ آہستہ پریکٹس کیجیے. جی قاری صاحب آپ بتائیے. فصل لربک، پڑھیں. فصل لربك ربک، ربک، ربك ربك. ٹھیک ہے. فصل لربک وانحر. فصل لربك وانحر. شاباش بیٹا، آپ نے ٹھیک کر لیا تھا، لیکن اب دوبارہ پڑھتے وقت ذرا دھیان سے پڑھیے. فصل لربك وانحر. لرب بھی وہی بات ہے جب آپ ہونٹ گول نہ کریں موٹا کرتے وقت، وہی زبان کا جو پیچھے والا حصہ ہے اس کو اکثر حصے کو تالو کی طرف اٹھائیں گے تو خود بخود حرف موٹا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ جو ہے ہونٹوں کے ساتھ موٹا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حرف کو ہونٹوں کے ساتھ نہیں کرنا. جب ہونٹوں کو گلائی میں لائیں گے، آگے آپ با پڑھیں گے تو وہ ہونٹ جب ملیں گے تو آپ کے منہ میں ہوا بھری جائے گی، وہ ایسے لگے گا جیسے آپ پے پڑھ رہے ہیں. فصل لربک وانحر. فصل لربك وانحر. ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. جی آگے. إن شانئك هو الأبتر. شاباش. ٹھیک ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی بیٹا انعام آپ شروع کیجیے. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. جی قاری صاحب فرمائیے. فصلی نہیں ہے، صاد کی آواز ہے. دوبارہ پڑھیں، ایک ایک آیت کر کے پڑھیں. إنا أعطيناك الكوثر. یہ دیکھیں آپ نے وہی غلطی کی ہے جو غننے والی ہے. ٹھیک ہے. انا اعطیناک الکوثر، یہ جو نام ہے نا، انا، پہلے میں ابراہیم کو بتا چکا ہوں کہ انا جب نا کہنا ہے مد کرنی ہے تو زبر والی مد ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس میں نہ تو ہونٹ گول ہونے ہیں، نہ آواز نیچے کو جانی، بلکہ سیدھا منہ کھلے گا. انفتاح فم کے ساتھ اس کو ادا کریں گے اور ناک میں آواز نہیں جائے گی. اسی طرح اعطینا نہیں کہیں گے، اعطینا. نا جب منہ کھولیں گے تو غنہ نہیں ہوگا. اب منہ کو تھوڑا سا بند کریں گے، ناک میں آواز لی جائے گی تو وہ غننے کی آواز پیدا ہو جائے گی. تو یہ دو جو چیزیں آپ کو نوٹ کروائی ہیں ان کو صحیح کر کے دوبارہ پڑھیں. إنا أعطيناك الكوثر. شاباش. بہتر ہے حمزہ کو واضح کر کے پڑھیں بیٹا. اعطینا. دوبارہ. إنا أعطيناك الكوثر. حمزہ واضح نہیں کی. جی جی قاری صاحب. جی پھر دوبارہ. إنا أعطيناك الكوثر. نیکسٹ. جی اگلی آیت پڑھیے. فصل لربك وانحر. صاد کو موٹا کریں دوبارہ. فصل لربك وانحر. صاد میں سیٹی کی آواز بھی نہیں آئی، صحیح طرح موٹا بھی نہیں ہوا. فصل لربک. فصل لربك وانحر. دوبارہ پڑھیں پوری آیت.
فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر جی إن شانئك هو الأبتر ابتر أبتر تا کو موٹا نہیں کرنا، تو نہیں کہنا، ابتر أبتر تا باریک ہوگا، را موٹا ہوگا، ٹھیک ہے، دوبارہ پڑھیں، فصل لربک وانحر فصل لربك وانحر 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 آگے إن شانئك هو الأبتر ابتر أبتر بہت خوب، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تصحیح کے ساتھ ساتھ جیسے تصحیح کرتے ہیں تو زبان جو ہے وہ درست ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جیسے جیسے زبان درست ہوتی جاتی ہے تو ویسے ویسے تلاوت میں مزہ آنے لگتا ہے، مٹھاس آتی ہے قرآن کریم پڑھنے کی، یہاں تک کہ انسان ان ماہر لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے جو قرآن کریم کو بہترین انداز میں پڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر آپ تینوں قرآن کریم میں یہ جو سورۃ کوثر ہے اس کی اجتماعی تلاوت کیجئے جیسے قاری صاحب نے پڑھائی تھی۔ جی بسم اعوذ اللہ، باللہ سے شروع کریں، أعوذ مل کر تینوں مل کر تینوں بیٹا کٹھے پڑھیں گے۔ جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین آپ بھی اپنی تلاوت سنا سکتے ہیں، سورہ الکوثر سنا سکتے ہیں یا کوئی اور صورت جو آپ چاہیں، کال کر کے آپ ہمیں اپنی تلاوت سنا سکتے ہیں۔ اگر تصحیح کی ضرورت ہوگی تو قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ آپ کی تلاوت کی تصحیح فرمائیں گے۔ قاری صاحب ہم نیکسٹ صورت کی طرف چلتے ہیں، سورۃ الماعون کی طرف، اس کی تلاوت کیجیے گا، اور پھر اس کے بعد جب دوبارہ آپ تلاوت کریں گے تو بچے آپ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ قاری صاحب، بہت خوب پڑھا آپ نے۔ پڑھیں گے دوبارہ ساتھ مل کے انشاءاللہ۔ أرأيت الذي أرأيت الذي را کو موٹا پڑھیں گے، حمزہ کو تحقیق کے ساتھ پڑھیں گے، أرأيت الذي أرأيت الذي يكذب يكذب بالدين 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 أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم فذلك الذي يدع اليتيم فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض يحض على
طعام المسكين طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين فويل فويل للمصلين للمصلين فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم عن صلاتهم ساهون ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون يراءون ويمنعون الماعون ويمنعون الماعون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون माशा अल्लाह, आपको समझ आई है कि कैसे पढ़ा है कारी साहब ने? आपने दोहराया भी है माशाल्लाह. तो आप शुरू करते हैं. इब्राहिम बेटा आप पढ़िए इस सूरत की पहली आयत. أرأيت الذي يكذب بالدين بس ابراہیم آپ میں یہ جو غلطی ہے نا ارائیت الذی, اب ظالم اس میں بھی زی میں بھی آ کے غنہ کر دیا آپ نے. یہ جو ہے نا ناک میں پڑھنے والی, ماشاءاللہ یہ اس کے علاوہ آپ کی آواز بھی ٹھیک ہے, پڑھتے صحیح ہیں. یہ جو ناک میں آواز لی جاتے ہیں اس سے تھوڑا سا پرہیز کریں. ارائیت الذی, ذی نہ ہو, ذی یہاں تو کوئی ایسا ہے ہی نہیں ناک میں لے جانے والا مسئلہ. أرأيت الذي يكذب ذی کو زیادہ لمبا بھی نہیں کرنا. أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين جی فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض, يحض ضاد کی جو ہے نا صحیح ادائیگی کریں. ولا يحض على طعام المسكين جی فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون زیادہ لمبا نہیں کرنا سین کو, صرف ایک الف. الذين هم عن صلاتهم ساهون 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 ہو, ساهون ساهون ہاں اینڈ پہ نون کی آواز آئے گی, پہلے ہی نہیں اس میں ہو میں نہ آ جائے, ہوں نہ ہو جائے. دوبارہ الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون یورا 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 یورو ایسے نہ ہو, ہونٹ گول نہیں کرنے. الذین هم یرا, جب را کو پڑھیں گے اس وقت ہونٹ نہیں گول کرنے, ٹھیک ہے. یراؤون الذين هم يراءون ويمنعون
وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ماں کو زیادہ کھینچ دیا ہے، دوبارہ پڑھو. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. جزاک اللہ، بہت خوب پڑھا. ناظرین یہ سیگمنٹ ایسے ہی چلے گا، یہ پروگرام نشر ہو رہا ہے، آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیے. کال کے ذریعے بھی آپ اپنی تلاوت ہمیں سنا سکتے ہیں، قاری صاحب موجود ہیں، آپ ٹیلی فون کر کے اپنی تلاوتوں کو درست کرا سکتے ہیں اور سنا سکتے ہیں. یہاں لینا ہے ہمیں چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بہرے تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن. بہرے تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن. ویلکم بیک ناظرین، ہم موجود ہیں تلاوت کی تصحیح کے لیے. قاری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کال کیجئے، جو نمبر اسکرین پہ ڈسپلے ہو رہے ہیں ان نمبرز پہ کال کیجئے اور اپنی تلاوت سنائیے، تصحیح کرائیے. جو غلطیاں ہوں گی ان کی نشاندہی ہو جائے گی اور آپ کی تلاوت میں انشاءاللہ نکھار اور بہتری آ جائے گی. اسی طرح کسی لفظ کے بارے میں اگر آپ کو کوئی شک ہے کہ کیسے ادا ہونا ہے، یا قرآن کریم میں کوئی لکھا لفظ آپ کو ادا کرنا نہیں آتا، تو اس کے لیے اس کی کنفرمیشن کے حوالے سے بھی آپ کال کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کیسے ادا ہونا ہے. اس کا طریقہ بھی آپ کو بتایا جائے گا. قاری صاحب، ہم سورۃ الماعون کی تلاوت کر رہے تھے اور اس کی تصحیح جاری تھی، تو اب باری ہے محمد علی کی. محمد علی بیٹا، آپ سورت کی تلاوت کیجئے آیت بآیت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ابھی ہم بریک میں بھی یہی بات کر رہے تھے کہ ہونٹوں کو گول نہیں کرنا جب آپ موٹے حروف کو جو پڑھیں آپ گے. زال پڑھ رہے ہیں نا، ہاں اس میں دیکھیں زال کو موٹا نہیں کرنا، ٹھیک ہے. اعوذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. اب ایک ایک آیت کر کے پڑھیں گے دوبارہ بیٹا ایک ایک آیت کر کے تصحیح کرائیں گے قاری صاحب. أرأيت الذي يكذب بالدين. ارعینی، آرا آرا آرا، حمزہ کو الگ پڑھنا ہے، را کو الگ. ارأیت الذی. أرأيت الذي يكذب بالدين ٹھیک ہے. فذلك الذي يدع اليتيم. فذلك الذی، ذی ناک میں نہ جائے. فذلك الذی يدع الیتیم. فذلك الذي يدع اليتيم ٹھیک ہے. ولا يحض على طعام المسكين. مسکین، مسکی، کی اور کی میں فرق ہے. مسکین. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين. اب یہاں پہ صحیح طرح ہونٹ گول کرنے. فويل للمصلين. فوینی، فويل فوئی، فوئی، فو نہ ہو جائے. فويل للمصلين. فویل للمصلین. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. صلا کا صاد ہے، ساہون کا سین ہے، ٹھیک ہے. صا- دوبارہ پڑھیں.
الذين هم عن صلاتهم ساهون ساہون ساهون ہوں پہ ناک میں نہ جائے آواز، ہوں پہ نہ جائے، اینڈ پہ جائے گی جب نون آئے گا، اس سے پہلے نہیں. دوبارہ الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ماں کو زیادہ کھینچ دیا ہے اور اوں میں وہی اوں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ناک میں آواز جا رہی ہے. ويمنعون الماعون. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. آپ پڑھتے ہیں ماعون، ماعون، یہاں پہ بھی نہیں ناک میں آواز جائے گی، جب نون آئے گی اینڈ پہ تو تب ناک میں جائے گی آواز نون پہ. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. پڑھیں الذين هم يراءون اون نہ ہو، یراءو، دیکھو او اور اون اس میں فرق ہے، يراءون ابھی اون ہی ہو رہا ہے. یراءون الذين هم يراءون. نہیں صحیح ہوا. بیٹا یہ قاری صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جب آپ پڑھتے ہیں نا او تو ناک کی طرف کو آواز چلی جاتی ہے تو اوں جیسی آواز آ جاتی ہے، تو یہ اوں والی آواز جو ہے نا ناک سے جو آتی ہے اس کو بند کرنا ہے. گویا کہ آپ ناک کا جو راستہ گلے سے آ رہا ہے اس کو بند کر دینا ہے اور آواز کو صرف منہ میں لانے کی کوشش کرنی ہے. او اس طرح کی آواز نکالیں گے آپ. الذين هم يراءون شاباش اب ٹھیک شاباش ہے. جی. ويمنعون الماعون. یہ پھر وہی کر دیا. اپنی ساری تلاوت میں آپ نے اس وَيَمْنَعُونَ چیز کا خیال رکھنا ہے، جی. ہم نے ناک میں آواز کہیں بھی نہیں لے کے جانی، نہ الف میں، نہ واو میں اور نہ یا میں، ان تینوں حروف میں ہی جاتی ہے. تو جب بھی آپ نے ان تینوں حروف کو پڑھنا ہے تو نون کی آواز بیچ میں سے بالکل نہ آئے. دوبارہ پڑھیے آخری آیت. ويمنعون الماعون. ابھی بھی ہے قاری صاحب؟ جی وہ یمنعون جو ہے نا، جی دوبارہ پڑھیں، کوشش کریں، آپ نے درست کر لیا تھا. ويمنعون الماعون. پہلے والے حصے میں پہلا درست ٹھیک کر ہو لیا گیا، ہے، اب دوسرا. آخری والے حصے میں بھی باقی ہے. کوشش کریں، آپ کو کانسیپٹ سمجھ آ گیا ہے بیٹا. جی پڑھیے. ماعون. ہاں ابھی بہتر ہے. اب پوری آیت کو دوبارہ پڑھیں، کہیں بھی آپ یہ نون والی آواز نہ آئے آپ کی تلاوت میں. ويمنعون الماعون. جی آپ ہو جائے گی پریکٹس کی بعد میں. ضرورت ہے، آہستہ آہستہ ہو جائے گا انشاءاللہ. جی بیٹا آپ کی باری ہے انعام، آپ پڑھیے اس سورت کو آیت با آیت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بیٹا ہم بالکل پہلے پروگرام میں یہ بات کر چکے ہیں کہ اعوذ باللہ ہم ہر مرتبہ نہیں پڑھتے، بلکہ ایک ہی مرتبہ پڑھی جاتی ہے شروع میں اور پھر کنٹینیو کرتے ہیں، نیکسٹ آیت پڑھتے جاتے ہیں. تو سورت کو شروع سے پڑھیں گے تو بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں آپ. جی پڑھیں. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب جی کر بالدين. تھوڑا سا سلو پڑھیں. أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين. يكذب ذال پہ نرمی کرنی ہے، سختی نہیں کرنی، سختی کریں گے تو زا کی آواز پیدا ہو جائے گی. يكذب بالدين. یکذب آواز کو جاری رکھتے ہوئے پڑھنا ہے، ذال کو آواز کو روکنا نہیں، اس میں سختی نہیں کرنی. یکذب بالدین. يكذب بالدين. جی شاباش. دوبارہ پڑھیں. أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين. جی فذلك الذي يدعو اليتيم. يدع العین کو اچھی طرح ادا کریں، مشدد ہے.
فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ولا آپ بھی وہ جو ہے نا نون کی طرف جا رہے ہیں غنّے کی طرف. ولا يحض ولا يحض يحض على يحض على يحض دال نہیں ہے ضاد ہے ضاد. ولا يحض على طعام المسكين. ولا يحض على طعام المسكين. ضاد کی صحیح ادائیگی نہیں ہو رہی. زبان کا جو داڑوں کے سامنے والا حصہ ہے نا پچھلا حصہ اس کو داڑوں کے ساتھ لگائیں گے تو تب ضاد کی ادا جو ہے وہ صحیح ہوگی. ولا يحض على طعام المسكين. ولا يحض على طعام المسكين. مسکین مسكين. سیٹی کی آواز ہے سین میں. مسكين. مس مسكين. کنجوسی سے آپ سیٹی کی آواز نکالتے ہیں. ولا يحض على طعام المسكين. ولا يحض على طعام المسكين. مسكين. جی. وويل للمصلين. فويل للمصلين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم. عین کی آواز نکالیں. عین حمزہ نہیں ہے یہاں پہ. الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم عن صلاتهم ساهون. تکر صاحب بتا رہے ہیں کہ آپ نے عین کی آواز نکالنی ہے. عن صلاتہم پہ نا عین نکالنی ہے, ان نہیں کہنا, عن کہنا. الذین هم عن صلاتہم. جی بیٹا. الذين هم عن صلاتهم ساهون. ساہون. ساهون. اس کو اور لمبا کرو, بات کو تھوڑا سا اور کھینچو اینڈ والا جو ہے. ساهون. دوبارہ پڑھیں. الذین الذين هم عن صلاتهم ساهون. صاد میں بھی سیٹی کی آواز ہے لیکن صاد کی آواز موٹی ہے اور سین کی باریک ہے. الذین هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم عن صلاتهم ساهون. عین کی آواز پھر نہیں نکالی آپ نے. عن الذين هم عن صلاتهم ساهون. آگے. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. ويمنعون الماعون. عون کو تھوڑا سا اور کھینچو, ٹھیک ہے. ويمنعون الماعون. جی شاباش بیٹا. اب اس صورت کی تلاوت ہم نے مکمل کر لی ہے. اب آپ تینوں اسٹوڈنٹس جو ہیں اس کو ایک آواز میں اکٹھا پڑھیں گے. سورۃ الماعون. اعوذ باللہ بسم اللہ سے شروع کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين
الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. माशाल्लाह, बहुत जल्दी आपकी तस्हीह हो रही है और आपकी तिलावत दुरुस्त होती जा रही है माशाल्लाह. आप बहुत जल्द इंशाल्लाह अच्छी तिलावत करने वाले हो जाएंगे, आपकी तिलावत दुरुस्त हो जाएगी. छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें क़ारी साहब बताते हैं, वो बार बार दोहरा के जो नाज़रीन हमारे हमें मुसलसल देख रहे हैं उनको याद भी हो चुकी होंगी कि नाक में आवाज़ को नहीं लेके जाना, जो मोटे हरूफ हैं उनको मोटा अदा करना है, जो बारीक हरूफ है उनको बारीक अदा करना है. मोटा अगर हर्फ हो तो उसको मोटा करने के लिए होंठों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ज़बान के पिछले हिस्से को ऊंचा किया जाता है. इसी तरह क़ारी साहब ने हमें यह भी बताया कि ठहर ठहर के हर हर्फ को अलग अलग अदा किया जाता है. हमज़ा और आइन को मिक्स नहीं करना, सीन और सौद को मिक्स नहीं करना, इसी तरह दाल और ज़ा को मिक्स नहीं करना. ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर आ जाए इंसान को तो तिलावत उसकी दुरुस्त हो जाती है. हम आगे नेक्स्ट सूरत की तरफ चलते हैं. अगर कोई कॉलर हमारे साथ आएंगे तो उनका हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनकी तिलावत सुनेंगे. नाज़रीन, आप कॉल कर सकते हैं इस प्रोग्राम में, अपनी तिलावत को दुरुस्त करा सकते हैं. आप कॉल कीजिए, जो नंबर आपके सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, आप कॉल कीजिए और कॉल करके अपनी तिलावत सुनाइए. तस्हीह हो जाएगी, जो गलती होगी उसकी निशानदेही हो जाएगी. क़ारी साहब, सूरत कुरैश की तरफ चलते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. लिईलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. जी क़ारी साहब, कहलवाना शुरू कीजिए. उससे पहले अगर कोई ख़ास चीज़ है इस सूरत के हवाले से जिसकी तवज्जो दिलाना चाहें कि इसमें उमूमन जो लोग गलती करते हैं, गलती करते हैं, तो उसकी पहले निशानदेही अगर करना चाहें, नहीं तो आप शुरू कीजिए. जी बिस्मिल्लाह. जी बच्चे पढ़ेंगे आप साथ साथ इंशाअल्लाह. लिईलाफि कुरैश लिईलाफि कुरैश ईलाफिहिम إيلافهم रिह्लतश शिताइ رحلة الشتاء वस्सैफ والصيف فليعبدوا فليعبدوا رب هذا البيت رب هذا البيت الذي أطعمهم الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من جوع وآمنهم من جوع وآمنهم من جوع وآمنهم جوع غنہ کرنا ہے ادغام مع الغنہ جوع وآمنهم جوع وآمنهم من خوف من خوف لإيلاف قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي
أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الذی پہ مدنی کیا آپ نے، دوبارہ پڑھیں گے الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ات جو ہے نا طا پہ قلقلہ نہیں کیا علی آپ نے، الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قاری صاحب کنٹینیو کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجئے پلیز. وعلیکم السلام. جی کیا پڑھنا چاہیں گے؟ یہ مجھے نا سورت سنانی ہے، جی کون سی سورت سنانا چاہیں گے؟ سورۃ الناس. سورۃ الناس. جی بسم اللہ کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. جی قاری صاحب فرمائیے گا. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو قرآن کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق دے. آمین. تو غلطیاں ہیں اس میں کچھ، جیسے الذی یوسوسو کسی کو زیادہ کھینچ دیا ہے، ٹھیک ہے. تو شروع سے اگر ایک ایک آیت کر کے پڑھیں گے تو پھر اس کی درستگی ہو سکے گی. تلاوت آپ نے سن لی ہے، انشاءاللہ ابھی اگر درست کرنا ہے تو پھر ایک آیت پڑھیں گے، ہم اس کو بتا دیں گے کہ ایسے پڑھنا ہے. جی آپ ہمارے ساتھ کال پہ ہیں. جی آپ ہمارے ساتھ ہیں کال پہ. ہاں جی میں کال پہ ہوں. جی آپ یوں کیجئے، ایک آیت کی تلاوت کیجئے، اس کی اصلاح کر لیں گے، پھر نیکسٹ آیت پڑھیے گا. پہلی آیت پڑھیے سورۃ الناس کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی پہلی آیت پڑھیے سورت کی. جی. قل اعوذ برب الناس. ماشاءاللہ ٹھیک پڑھا ہے آپ نے. بس اس میں صرف یہ خیال رکھیں کہ جب قل پڑھنا ہے قاف کو ذرا موٹا کرنا ہے، پتہ چلے کہ قاف موٹا ہے، اور لام کو نہیں ہلانا. آپ نے صحیح پڑھا ہے، تھوڑا سا موٹا کرنا ہے بس قاف کو. قل اعوذ برب الناس. جی دوبارہ پڑھیے اور غنہ بھی ساتھ کیجیے گا ناس پہ. جی قل اعوذ برب الناس. ماشاءاللہ ٹھیک ہے. دوسری آیت. قل اعوذ جی بیٹا پہلی آیت ہو گئی ہے، آپ نیکسٹ آیت پڑھیے. ملک الناس. ٹھیک ہے. جی اس کے بعد والی آیت پڑھیے. الہ الناس. ٹھیک ہے. جی ماشاءاللہ یہ بھی درست ہے. اس کے بعد والی آیت پڑھیے. من شر الوسواس الخناس. جی کر بس اس میں صرف را جو ہے نا شرل کی را، اس کو تھوڑا سا باریک کرنا ہے، باقی ٹھیک ہے. دوبارہ پڑھیں ذرا باریک کر کے اس کو. من شر الوسواس
الخناس جب وس وا پڑھنا ہے تو ہونٹوں کو واو کو ادا کرتے وقت گول کرنا ہے، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. دوبارہ پڑھیں. من شر الوسواس من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس ٹھیک ہے، آواز کٹ رہی ہے. دوبارہ پڑھیے گا آپ اسی آیت کو. من شر الوسواس الخناس. جی بیٹا اس میں آپ کوشش کیجئے گا کہ را کو قاری صاحب نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کو باریک کرنا ہے، تو پیچھے والا جو حصہ ہے زبان کا اس کو اونچا رکھیں گے تو موٹی رہے گی نا را، تو اس کو نیچے کر لیں گے تو ری آواز آئے گی، جیسے انگلش کی ہوتی ہے ہمارے ہاں. جب ہم انگلش کے آر کو بولتے ہیں اگر وہ کہیں اس کے بعد آئی آ جاتا ہے تو ری ہوتا ہے نا، تو اسی طرح کی آپ نے آواز نکالنی ہے، ری شر ری. دوبارہ پڑھ لیجئے گا اور پھر نیکسٹ آیت پڑھیے گا. من شر الوسواس الخناس جی آپ نیکسٹ آیت پڑھیں، را کی پریکٹس آپ کیجئے گا. الذي يوسوس في صدور الناس. یہاں پہ آپ نے زیادہ کھینچ دی ہے، یہ جو مد ہے نا اس کو زیادہ کھینچ دیا ہے. الذی زیادہ لمبا نہیں کرنا ہے اس کو. الذی یوسوسو بھی نہ ہو، سین کو بھی زیادہ نہیں کھینچنا، صرف ایک پیش جو ہے اس کو ادا کرنا ہے. الذی یوسوسو. جی پڑھیے بیٹا پڑھیے. يوسوس في صدور الناس ٹھیک ہے. من الجنة والناس. من الجنتی ہو سکتا ہے یہ آواز کٹنے کی وجہ سے نا تھوڑا سا لمبا ہو گیا. من الجنتی. جی دوبارہ پڑھیے گا اس آیت کو. جی الجنة والناس. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی جزاک اللہ خیر، بہت خوب ماشاءاللہ. صحیح ہوگی ماشاءاللہ صورت. قاری صاحب اوورال کمنٹس کر دیجئے. جی ماشاءاللہ بچی نے صحیح پڑھا ہے، بس چھوٹی موٹی جو غلطیاں ہیں وہ بہتر ہو جائیں گی انشاءاللہ. یہ جیسے را کا بتایا اور باقی وہ یوسوسو جو ہے، اسی طرح مد جو ہے، یہ چھوٹی چیزیں انشاءاللہ یہ ایک دو دفعہ صحیح کرنے سے ہو جاتی ہیں. اوورال ٹھیک ہے اور بڑی جلدی ماشاءاللہ بچی نے ٹھیک کر لیا، جو بتایا اس نے پڑھ لیا اسی طرح. جی ماشاءاللہ یوں ہی جلدی جلدی ناظرین ٹھیک ہوتا جاتا ہے، جیسے کوشش کرتے ہیں. جو محنت کرتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو محنت کرتا ہے اللہ اس کو راستے دکھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولتا بھی ہے اور بلیسنگ بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی. اور پھر شرم و حیا جھجک بالکل نہیں ہونی چاہیے قرآن کریم کے معاملے میں کہ ہم غلط پڑھیں گے تو سب دیکھیں گے اور سب سنیں گے، یہ جھجک بالکل نہیں ہونی چاہیے تاکہ ہم سیکھ سکیں. جب تک انسان شرماتا رہے گا تب تک اس کی غلطی اپنی جگہ پہ رہے گی، اور اگر ایک مرتبہ سب کے سامنے غلطی آ جائے گی تو پھر ہمیشہ کے لیے وہ غلطی درست ہو جائے گی، دوبارہ وہ غلطی نہیں کرے گا. اگر جھجکتا رہے گا تو وہ ساری زندگی وہی غلطی مسلسل ہوتی رہتی ہے. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو درست کرنے کا ہم کہہ رہے ہیں، جیسا کہ سورۃ الناس میں قاری صاحب نے بتایا کہ ناس میں غنہ بنیادی چیز ہے کہ نون کی آواز کو ہم نے لمبا کرنا ہے. ہر آیت میں یہ بار بار آیا ہے الناس. اور اسی طرح دوسرے احکام جو اس صورت کے اندر آئے ہیں ان کو بھی درست کرنا ہے، جیسے من شرری میں ناک کو چھپا کر تھوڑا لمبا کر کے پڑھنا ہے. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کو ہم نے درست کرنا ہے تو ہماری تلاوت جو ہے وہ درست ہو جائے گی. یا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انہونی ہے، نہیں ہو سکتی. بہت آسانی سے ہم اس کو درست کر سکتے ہیں، بس تھوڑی سی کوشش ہے، تھوڑی سی محنت ہے، بجائے اس کے کہ ہم ساری زندگی ایک لفظ کو غلط پڑھتے رہیں. ایک مرتبہ اس کو درست کر لیں اور پھر ساری زندگی جو ہے اس کو درست ہو جائے گا، اور ہمیشہ ہم درست پڑھیں گے، صحیح پڑھیں گے اور اس کو پڑھنے کا اجر بھی ملے گا. ناظرین یہاں تک کہ آدمی اس لیول تک پہنچ جاتا ہے کہ جب لوگ اس کی تعریف کرنے لگتے ہیں. اور اگر ہم دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام تلاوت کیا کرتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے اچھی تلاوت کرنے والوں کی تعریف بھی کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 لوگوں کا نام لیا اور کہا کہ ان 4 صحابہ سے اگر آپ نے قرآن سیکھنا ہے تو ان 4 سے سیکھیے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ من احب ان یقرأ القرآن غضا کما انزل فلیقرأہ علی قراءۃ ابن ام عبد. اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ قرآن کریم کو ویسے تر و تازہ پڑھے جیسا وہ نازل ہوا ہے
تو وہ ابن ام عبد کی تلاوت جیسی تلاوت کرے. تو یہ اپریسیشن تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایکنالجمنٹ تھی کہ آپ اچھا پڑھتے ہو اور بہترین پڑھتے ہو. اور پھر جو صحابہ کرام قرآن کریم کی تلاوت اچھی کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خود بھی سنا کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ مجھے قرآن کریم پڑھ کے سنائیے. وہ حیران ہو کے پوچھنے لگے کہ رسول اللہ میں پڑھ کے سناؤں؟ تو آپ نے فرمایا انی احب ان اسمعہ من غیری، میں دوسروں سے اس کو سننا بھی چاہتا ہوں. تو انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کو سنتے رہے یہاں تک کہ ان کی تلاوت کا اثر اتنا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آیتوں کے بعد ان کو کہا کہ حسبک، اتنا بہت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. تلاوت کی تصحیح کرائیے، اپنی تلاوت کو درست کیجیے، کلام الہی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھیے. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کا پسندیدہ سیگمنٹ ہوگا تفہیم قرآن سیگمنٹ، جس میں ہم قرآن کریم کا ترجمہ یا قرآن کریم کو سمجھنے کا طریقہ بتائیں گے بغیر ترجمے کے. ہمارے ساتھ رہیے گا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے مہمانوں کا، قاری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے ساتھ موجود تھے، جنہوں نے اس پروگرام میں پارٹیسپیٹ کیا. قاری صاحب آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے اپنے قیمتی وقت سے. مجھے معلوم ہے آپ کی طبیعت ناساز ہے لیکن اس کے باوجود آپ آئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے. بہتر ہوگی پہلے سے الحمدللہ. یہ قرآن کریم کی برکات ہے. اسٹوڈنٹس آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ، جن اسٹوڈنٹس نے یا جن ناظرین نے کال کی ہے ان کا خاص طور پہ شکریہ کہ انہوں نے ہمیں کال کی ہے اور اپنی تلاوت کی اصلاح کرائی ہے. بقیہ ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ان کا بھی بہت شکریہ. ناظرین چھوٹے سے وقفے کے بعد ملتے ہیں. السلام علیکم. بہر تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن. بہر تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن. ویلکم بیک ناظرین. قرآن کریم پڑھا ہے ہم نے، آئیے قرآن کریم کو سمجھتے ہیں، وہ بھی ڈائریکٹ سمجھتے ہیں، ترجمے کے بغیر سمجھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبید الرحمن بشیر صاحب. آپ ڈپارٹمنٹ آف عربک اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے فیکلٹی ممبر ہیں اور آپ معلم القرآن کورس تیار کرنے والے ہیں. اس کورس کے ذریعے بہت آسانی سے آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح ہم ڈائریکٹلی قرآن کریم کو سمجھ سکتے ہیں، بلکہ موسٹ آف دا ٹائم جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ خود ہی میننگز بتا رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. ماشاءاللہ بہت شاندار انداز ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو ہم پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ٹھیک ہیں آپ؟ ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے. اللہ آپ کی کاوشیں قبول فرمائے. آپ کا بہت شکریہ، آپ روزانہ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں. پلیز یہ سبق آج کا شروع کیجیے گا. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اللہ کی کتاب سمجھنی ہے، براہ راست سمجھنی ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اللہ کے جملے کیا ہیں، وہ بڑے پیارے ہیں. یہ ایک قدم اور اٹھاتے ہیں. جو سلائیڈ آپ کے سامنے ظاہر ہونا شروع ہوئی ہیں اس میں کل کا ایک سبق میں جلدی سے آپ کو صرف یاد کروا دوں. کل آپ نے پڑھا تھا کہ ایک لفظ دوسرے کا ہو جاتا ہے کتاب اللہ. تو بتائیے آپ چاروں اسٹوڈنٹس کیا مطلب تھا، اس کا مطلب کیا تھا؟ اللہ کی کتاب. اللہ کی کتاب. اور پھر آپ نے بہت سے ایسے کتاب پڑھے تھے، دور السماوات، متاع الدنیا، حزب الشیطان. یہ کل کا میں نے سبق آپ کے ساتھ دہرا دیا جہاں پہ ہم نے اختتام کیا تھا. آئیے اب ایک نئی بات کی طرف، ایک نئی چیز کی طرف. اور اس میں طریقہ ہی یہی ہے اس کتاب میں کہ وہی آسان سے الفاظ اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے اجمیوں کو بھی قرآن عربی میں سمجھنے کی مشق کروا دیتے ہیں. یہ جو سادہ سے الفاظ جو پہلے گزرے تھے، جو آپ کو آتے ہیں اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، یہ آپ کے وہ الفاظ ہیں جس سے آپ کی شناسائی ہے، آپ جانتے ہیں. ان کے شروع میں ایک لفظ آئے گا ننا سا الہ، اور قرآن کے پہلے قطعے بنیں گے، پھر یہ جملے بنیں گے. الہ کا مطلب ہوتا ہے کی طرف. اب آپ مجھے چاروں بتائیں گے، اس سے زیادہ میں نے نہیں بتانا ہوتا. اب بتائیں الل کتاب کا مطلب کیا ہے؟ کتاب کی طرف. اور الى اللہ، اللہ کی طرف. الى الرسول، رسول کی طرف. اور الى النور، نور کی طرف. الى الحج. حج کی طرف. جب آپ یہ سمجھ چکے ہیں تو یہ سارے الفاظ پہلے گزر چکے تھے اور ان کے شروع میں الہ آ چکا ہے. اب آپ چاروں بلند آواز سے ان قطعوں کو پڑھیں گے بھی اور اس کا مطلب بھی بتائیں گے ایک آواز سے، اور جو سکرین پر دیکھ رہے ہیں وہ بھی اسی طرح بلند آواز سے پڑھیں گے بھی، اس کلاس کے ساتھ مطلب بتائیں گے. بولنا آپ نے ہے، سننا آپ نے ہے، سمجھنا آپ نے ہے، یاد آپ نے کرنا ہے. یہی ہے فہم قرآن کی تعریف. لیجیے اللہ کا نام لے کے شروع کر دیجیے.
इल्लल्लाह अल्लाह की तरफ, इलल रसूली रसूल की तरफ, इलल नूरी नूर की तरफ, इलल ज़ुलुमाती अंधेरों की तरफ, इलल हज्जी हज की तरफ, इलल हक्की हक की तरफ, इलल लैली रात की तरफ, इलल जन्नती जन्नत की तरफ, इलल इस्लामी इस्लाम की तरफ, इलल ईमान ईमान की तरफ, इलल नजाती नजात की तरफ, इलल मग़फ़िरती मग़फ़िरत की तरफ, इलल रहमानी रहमान की तरफ, इलल तागूती तागूत खुदा की तरफ, इलल खैरी भलाई की तरफ, इलल दाई मुबल्लिग की तरफ, इलल हुदा हिदायत की तरफ, इलल रुश्दी हिदायत की तरफ, इलल मौती मौत की तरफ, इलल नासी लोगों की तरफ, इलल अर्दी जमीन की तरफ, इलल समाई आसमान की तरफ, इलल माई पानी की तरफ, इलल नारी आग की तरफ, इलल जबली पहाड़ की तरफ, इलल मदीनती मदीना की तरफ, इलल फितनती आज़माइश की तरफ, इलल तहलुकाती तबाही की तरफ, इलल बैती घर की तरफ, इलल फुल्की कश्ती की तरफ, इलल बर्री खुशकी की तरफ, इलल नाहली शहद की मक्खी की तरफ, इलल नासी लोगों की तरफ, इलल कहफी गार की तरफ, इलल सलाती नमाज की तरफ, इलल मस्जिदी मस्जिद की तरफ, इलल इबली ऊँटों की तरफ, इलल आदम आदम की तरफ, इला इब्राहीमा इब्राहीम की तरफ, इला मूसा मूसा की तरफ, इला मरियमा मरियम की तरफ, इला फिरौना फिरौन की तरफ, इला जहन्नमा जहन्नम की तरफ, इला मदीना मदीन की तरफ, इलल इज़ामी हड्डियों की तरफ, इलल अफ़वानी थोड़ियों तक, इलल जिबाली पहाड़ों की तरफ, इलल मलाइकाती फरिश्तों की तरफ। आपने खुद पढ़ा और समझा, जो अल्फाज नए हैं आपने याद कर लेने हैं। इला का मतलब है की तरफ, और इला का एक मतलब तक भी हो सकता है, जैसे आपने नीचे पढ़ा इलल अज़खानी थोड़ियों तक, या इलल जिबाली पहाड़ों तक। ये इला का मतलब है की तरफ। आपने जब ये किते समझ लिए तो अब ये हमारे, जब आप ये किते समझ चुके हैं, अब मज़ीद आपने पहले पढ़ा था कि अलिफ लाम के बगैर किसी लफ्ज़ के मफ़हूम में कोई या एक का इजाफा होता है। अब इला कौम का मतलब क्या होगा बताइए आप लोग। किसी कौम की तरफ, इला शई किसी चीज की तरफ, और इला उम्मा किसी उम्मत की तरफ, इला अजाब किसी अजाब की तरफ। ये भी आप समझ चुके। जो बाकी हिस्से हैं ये आपने किताब से पढ़ने हैं, हल कर लेने हैं, नए अल्फाज को याद करना है, मतलब आप समझेंगे, मेहनत आप करेंगे तो फहम कुरान की सलाहियत बनेगी। आपने पहले ये अल्फाज पढ़े थे, बताइए क्या मतलब था अल जन्ना वल मग़फ़िरा, जन्नत और मग़फ़िरत। ले अब उनके शुरू में इला आ चुका है, वही जो वाव के सबक में आपने पढ़े थे। अब बताइए क्या मतलब होगा इलल्लाहि व रसूल, अल्लाह और रसूल की तरफ, इला इब्राहीम व इस्माईल, इब्राहीम और इस्माइल की तरफ, इला जन्नति वल मग़फ़िरा, जन्नत और मग़फ़िरत की तरफ, इला फ़िरऔन व हामान व क़ारून, फ़िरऔन हामान और क़ारून की तरफ, और इलल हक़ व इला तरीक़, हक की तरफ और उसी रास्ते की तरफ, और रास्ते की तरफ, एक रास्ते या किसी रास्ते की तरफ। बिल्कुल ठीक आपने कहा। इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक, इब्राहीम और इस्माइल और इसहाक की तरफ। और आखिरी जो लंबी लाइन है, उमर साहब आपका इम्तिहान है, ये लाइन पढ़ते जाएं और उसका मतलब बताते जाएं। आपसे आसान सा मैं टेस्ट ले रहा हूँ, जी बताइएगा। इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व यकूब, इब्राहीम और इस्माईल और इसहाक व यकूब की तरफ। और आगे वलस्बात व ईसा व अयूब व यूनस व हारून व सुलेमान, और बताइए। और कबाइल ईसा और अयूब और यूनस और हारून और सुलेमान। बिल्कुल ठीक है। कुरान करीम में अब जब भी आपके सामने ये हिस्सा आएगा, इंशाल्लाह आप अरबी में समझते होंगे, जो चीज़ें इस सिलसिले में गुजरती जाएंगी वो मश्क की वजह से अल्लाह ताला पुख्ता करवा चुके हैं। वो अब आपको उसके तर्जमे की ज़रूरत नहीं, आपकी निगाहें देखते ही कहेंगे ये तो मैं समझ चुका, जो बाकी नहीं आ रहा वो भी आ जाएगा इंशाल्लाह। अब देखिए, कल आपने एक सबक पढ़ा था मिन नूर। क्या मतलब मिन नूर का मतलब क्या पढ़ा था कल आपने? नूर से क्या मतलब था? मिनल ज़ुलुमात, अंधेरों से, और मिनस समा, आसमानों से। अब आज आपने इला पढ़ लिया, इला ज़ुलुमात इला नूर इला अर्ज़, ये भी आपको समझ आ रहा है। और लीजिए, ये दोनों जब चीज़ें मिलेंगी, कुरान करीम के लंबे किताब बन चुके, मतलब आप बताएंगे। मैं आपको कुरान करीम का मतलब नहीं बताऊंगा, मैं आपको अल्लाह की किताब से बराह रास्त जोड़ने की कोशिश करूंगा और इंशाल्लाह जोड़ भी दूंगा। अब बताइए क्या मतलब होगा मिनन नूर इला ज़ुलुमात, नूर से की तरफ, रोशनी से अंधेरों की तरफ। और क्या मतलब होगा? ठीक है, नूर का मतलब आप रोशनी करें, नूर करें, जो भी आपके ज़हन में आए। अब बताइए मिनल ज़ुलुमात इला नूर क्या मतलब? अंधेरों से रोशनी की तरफ। और मिनस समाई इला अर्ज़, आसमान से ज़मीन की तरफ।
دیکھنے والے گواہ رہیے گا، لوگ قرآن سمجھ رہے ہیں، براہ راست سمجھ رہے ہیں، ترجمہ نہیں پڑھ رہے، ان کو میں نے گرامر میں نہیں الجھایا، ان کو میں نے من کے بعد کیا آئے گا، الہ کے بعد کیا اعراب ہوگا، یہ باتیں بعد میں آتی رہیں گی، جو اعراب قرآن کا ہے وہ تو باقی رہے گا، یہ پڑھتے جائیں گے، لیکن مفہوم کا اعراب کا مفہوم کے ساتھ صرف 2-3% تعلق ہوتا ہے۔ ہم اعراب میں کھو گئے اور ہم نے مفہوم کو پس پش ڈال دیا۔ نکلیے قرآن کریم کو براہ راست امت کو، اس قوم کو، پاکستانیوں کو سمجھا دیجیے گا۔ یہ امت قرآن کو براہ راست سمجھے گی تو انشاءاللہ ایک آواز ہوگی۔ جب آپ اتنی سی بات میں نے آج کے سبق میں بتائی تھی، الکتاب سے الی الکتاب، کتاب کی طرف، اور آپ نے الی الاسلام، اب بتائیے اگر قرآن میں الی الانسان، کیا آپ کو ترجمے کی ضرورت ہوگی؟ یہاں پر یہاں براہ راست سمجھ رہے ہیں، انسان کی طرف، اور کیا مطلب ہوگا ہمارے پاس الی النجات، نجات کی طرف۔ دیکھیے اس کتاب کا کہ ایک لال رنگ کا لفظ ہوتا ہے، وہی ایک لفظ لال رنگ کا جگمگ کرتا ہوا پورے پیج کے اوپر لال رنگ میں ہوگا، وہ ایک جو نیا سبق ہے لال رنگ کا ہوگا، اور وہی آپ کو بتائے گا کہ اب آپ نے یہ چیز سیکھی ہے، اور کالے رنگ کے الفاظ پیچھے گزر چکے ہوں گے۔ اللہ کی کتاب میں ایک حیران کن نظام ہے کہ 95% وہی آسان سے الفاظ ہوں گے، 3 سے 5% نئے الفاظ ہوں گے، وہ بھی آسان ہوتے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں ہر چیز آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ہمیں پہلی دفعہ ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہے، وہ نادر الفاظ آپ نے یاد کرتے جانا ہے۔ یہ سارے جو قطعے یہاں پہ بنے ہیں یہ آگے جا کے کام آئیں گے۔ یہ جو سادہ سا سبق ابھی آپ سمجھ رہے ہیں، اس نظام میں ایک ایک سبق میں انشاءاللہ درجنوں آیات اور سینکڑوں جملوں کو عربی میں سمجھنے کی آپ کا وہ مرحلہ آئے گا۔ ابھی دیکھیے جیسے ہمارے پاس آپ نے الہ کا سبق پڑھا ہے، یہ ایک آیت میں الہ دار اور اعلیٰ نور، وہی چیزیں آگے جا کے بڑی آیتوں کا حصہ ہوں گی۔ یہ الفاظ خود سمجھے گا، قرآن کریم کے قطعے آپ کو سمجھ آئیں گے، ننے جملے سمجھ آئیں گے، اور پھر وہ بڑی آیات بن جائیں گی۔ لیجئے اس کے ساتھ ہی ایک اور نیا سبق آپ کے سامنے۔ تیار ہیں اگلے سبق کے لیے؟ جی۔ آپ سانس تو نہیں لینا چاہتے نئے سبق سے پہلے؟ نہیں، سانس تو مجھے لینا چاہیے۔ میں ایسا کروں گا، سبق آپ کو بتا کے آپ حل کریں گے، میں سانس لیتا رہوں گا۔ الکتاب، الرحمن، اللہ، الایمان، وہی آسان سے الفاظ۔ ان کے شروع میں ایک ننھا سا چھوٹا سا پیارا سا لفظ آ رہا ہے، پڑھیے وہ کیا لفظ ہے؟ بی۔ اس بی کا مطلب 2-3 مطلب ہوتے ہیں، وہ اسی طرح یاد کر لیں۔ بی کا مطلب ہوگا کتاب سے، کتاب کے ذریعے، کتاب پر، کتاب کو، کوئی بھی مطلب یاد کر لیں، کتاب کے ذریعے، کتاب سے، کتاب کو۔ یہ سیاق کے مطابق خود بخود ہی کلیئر ہو جائے گا۔ میں نے آپ کو اتنی سی بات بتانی تھی۔ ابھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس کا ایک مطلب اپنا مفہوم میں ادا کریں گے کہ اللہ سے یا اللہ کے ذریعے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ اس کا بولتے جائیں گے۔ آپ بتائیے کیا مطلب ہوگا ہمارے پاس؟ باللہ کا مطلب کیا ہوگا؟ بلکہ تینوں مطلب بول دیں، کوئی بات نہیں۔ اللہ سے، اللہ پر، اللہ کے کو۔ ذریعے کیا مطلب ہوگا؟ بالرحمن، رحمان سے، تینوں مطلب بول دیں، تینوں اس کو بول دیں۔ رحمان سے، رحمان پر، اور بالایمان، ایمان سے، ایمان کے پر، ذریعے، کے ایمان پر۔ مختصر کر لیں، ایمان پر، ایمان سے اور ایمان کو، پر سے اور کو، تینوں مفہوم آ سکتے ہیں۔ بتائیے کیا مطلب ہوگا؟ بالباطل، باطل پر، باطل کو، باطل سے، اور بالآخرہ، آخرت سے، آخرت پر، آخرت کو۔ چلے ماریا آپ پہلی 2 لائنیں پڑھیں گی اور اس کا مطلب بتائیں گی، اگلی 2 لائنیں اقصی آپ پڑھیں گی اور اس سے اگلی 2 لائنیں عائشہ آپ پڑھیں گی، اور عمر صاحب آپ تھوڑی دیر آرام کر لیں گے۔ جی پڑھیے گا جلدی سے۔ باللہ اللہ پر، اللہ سے، اللہ کو۔ بالرحمانی رحمان سے، رحمان کو، رحمان پر۔ بالایمانی ایمان سے، ایمان کو، ایمان پر۔ بالباطلی باطل سے، باطل کو، باطل پر۔ بالآخرتی آخرت سے، آخرت کو، آخرت پر۔ بالذکری ذکر سے، ذکر کو، ذکر پر۔ بالامنی امن سے، امن کو، امن پر۔ بالحیاتی زندگی سے، زندگی پر، زندگی کو۔ بالدینی دین سے، دین پر، دین کو۔ بالساعتی قیامت پر، قیامت سے، قیامت کو۔ بالکفری کفر پر، کفر سے، کفر کو۔ بالحکمتی حکمت پر، حکمت سے، حکمت کو۔ 3 پڑھ لیں۔ بالحسناتی نیکی سے، نیکی کو، نیکی پر۔ بالسوء برائی سے، برائی کو، برائی پر۔ بالشمسی سورج سے، سورج کو، سورج پر۔ بالقولی بات سے، بات پر، بات کو۔ بالفحشائی فحاشی سے، فحاشی کو، فحاشی پر۔ بالمعروفی اچھائی سے، اچھائی کو، اچھائی پر۔ بالروحی روح سے، روح پر، روح کو۔ بالطاغوتی طاغوت سے، طاغوت کو، طاغوت پر۔ بالجنتی جنت سے، جنت کو، جنت پر۔ بالمغفرتی مغفرت سے، مغفرت کو، مغفرت پر۔ بالخیری بہتر سے، بہتر کو، بہتر پر۔ بالشرعی شر سے، شر کو، شر پر۔
बित्तौराती तौरात पर, तौरात से तौरात को, बिल कुरानी कुरान पर, कुरान से कुरान को, बिल हज्जी हज पर, हज से हज को, बिल कलामी कलम पर, कलम से कलम को, बिस सबरी सब्र से सब्र पर, सब्र को, बिस सलाती नमाज पर, नमाज से नमाज को, बिल अदली अदल पर, अदल से अदल को, बिल उमरती उमरे पर, उमरे से उमरे को, बित तकवा तकवा पर, तकवा से तकवा को, बिस सिद्ध की सच्चाई पर, सच्चाई से सच्चाई को, बिल बर्री नेकी पर, नेकी से नेकी को, बिन नासी लोगों पर, लोगों से लोगों को। बिल बिर्री नेकी से या नेकी पर या नेकी को। ये जब आप सियाक में जाएंगे, जब जुमले बनेंगे, खुद बखुद इनमें से कोई एक मतलब वहां पे एडजस्ट हो जाएगा। आपने पीछे अल्फाज पढ़े थे जमा के, अब बताइए क्या मतलब होगा बिल आयात? निशानियों निशानियों से पर, निशानियों निशानियों से। पूरा बोलिए, तीनों निशानियों से निशानियों पर, निशानियों को। और क्या मतलब होगा बिल बय्यिनात? वाज़िया निशानियों से, वाज़िया निशानियों पर, वाज़िया निशानियों क्या पर। मतलब होगा बिल हसनात? नेकियों से नेकियों पर, नेकियों को। ये नया लफ्ज है आपके लिए किस्त। बिल किस्त का मतलब क्या हो जाएगा? इंसाफ से, इंसाफ को, इंसाफ पर। नए अल्फाज आपने सबक में से हाईलाइट कर लेने हैं। बार बार आप उसको जब खोलेंगे आपको याद हो जाएंगे, वोकैबुलरी का मसला आपका हल हो जाएगा। आपने पहले पढ़ा था कि अलिफ लाम के साथ अगर कोई लफ्ज़ ना हो तो उस लफ्ज़ में कोई या एक का या है का मफहूम का इजाफा हो जाएगा। वही अल्फाज बिनिअमतिन, किसी नेमत से। बताइए क्या मतलब होगा बेहसान? किसी एहसान से, किसी एहसान पर, किसी इंसान हाँ, अब आप ये समझ चुके। अब देखिए, आपने जो वाव के साथ अल्फाज पढ़े थे, कुरान के क़िते किस तरह आपके लिए वही क़िते फिर आएंगे। अल्लाह ताला फिर मज़ीद मशक़ करवाएंगे उन अल्फाज में जो वाव से मिले थे और अब उसके शुरू में बी आ चुका है। अब बताइए क्या मतलब बताएंगे आप? बिल्लाहि वन नबी, अल्लाह और नबी से, अल्लाह और नबी को, अल्लाह और नबी से, अल्लाह और नबी पर या अल्लाह और नबी को, जो भी आप इसका मफहूम बताना चाहें। क्या मतलब होगा बिस्सब्री वस्सलात? नमाज नमाज से, सब्र से, सब्र नमाज पर और नमाज नमाज पर। अब जब जुमलों में आप जाएंगे, खुद ब खुद सियाक में से एक मतलब एक उसका सेट हो जाएगा। जब आप ये बात समझ चुके हैं, अब यहाँ पे कुछ नए अल्फाज आ रहे हैं। ये ज्यादातर अल्फाज आपके लिए नए हैं। उनमें से बताइए, अन-नफ्स का मतलब पहले क्या पढ़ा था आपने? जान। जानो। जान। अल-आइन का मतलब क्या होता है? अल-आइन आँख। आंख। और नाक को कहते हैं अल-अनफ। अनफ। चलिए अपनी अपनी आंख की तरफ इशारा करें और वो लफ्ज बोले। आंख के लिए क्या है? बिल बिल अनफ। अल-आइन। और नाक की तरफ इशारा करके बोले क्या लफ्ज है? और कान पकड़ के बोलिए जल्दी से। कान के लिए अरबी में क्या लफ्ज इस्तेमाल होता है? कान पकड़ना, लेकिन अपना पकड़ना है। चलिए हमारे पास जल्दी से बताइए, आंख के लिए क्या होगा? बिल आइन। अल-आइन। नाक के लिए क्या होगा? बिल अनफ। और दांत के लिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? बिस्सिनी। असिन। और खातून के लिए लफ्ज पहले गुजर चुका है, क्या था? बिल उनसा। उनसा। अल-उनसा। अल-उनसा। आपके पास जो स्लाइड आ रही है, आपने बी के साथ नहीं बोलिए। अभी आप सिर्फ सादा लफ्ज बोल रहे हैं। अल-हुर का मतलब है आज़ाद मर्द, जो गुलाम ना हो। ये जो सादा से अल्फाज हैं, ये इसलिए आए हैं कि इसमें ज़्यादा वोकैबुलरी नहीं थी। इनके शुरू में बी आएगा। और बी का एक और मतलब मैं आपको बता दूं, चौथा मतलब है, ये आप खुद ब खुद जब सियाक में जाएंगे आपको पता लग जाएगा इसका मतलब क्या होगा। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। बी का एक मतलब होता है के बदले। अब बिन नफ्स का मतलब क्या होगा? जान के बदले। और बिल आइन, आँख के बदले। बिल अनफ, नाक के बदले। बिल उज़ुन, कान के बदले। बिल अब्द, गुलाम के बदले। बिल उनसा, खातून के बदले। और बिस्सिन, दांत के बदले। बिल हुर, आजाद मर्द के बदले। चलिए ये हमारे पास आपने याद कर लेने हैं बी का एक और मफहूम। और अब देखिए हमारे पास वैसे अल्फाज लिखे हुए हैं। नफ्सा, क्या मतलब होगा? नफ्स, जान। वल आइन का मतलब क्या है? आँख। वल अनफ, नाक। वल उज़ुन, कान। वस्सिन, दांत। अल हुर, आजाद मर्द। वल अब्द, गुलाम। वल उनसा, खातून। ये कुरान के हिस्से हैं। इनमें से आपने जो आज सबक पढ़ा है, जब इन अल्फाज के साथ वो लफ्ज़ बनेगा, वो मिलेगा, कुरान के नन्हे से जुमले बनेंगे। और वो जुमले ही अल्लाह का कानून है कि अगर किसी ने किसी को फ़लाँ चीज़ में नुकसान पहुँचाया, उस चीज़ के बदले वही चीज़ होगी, वो चीज़ होगी उस चीज़ के बदले। अब बड़े आराम से मारिया आप बताएंगी, अन नफ्सा, बिन नफ्स का मतलब क्या हो गया? क्या चीज़ किसके बदले है? जान के बदले जान। जान के बदले है। वल आइन बिल आइन का मतलब क्या होगा? आँख के बदले आँख। और वल अनफ बिल अनफ, नाक के बदले नाक। और वल उदुन बिल उदुन, कान के बदले कान। वस्सिन बिस्सिन, दांत के बदले दांत।
الحر بالحر، بتائیے چاروں کیا مطلب ہوگا؟ الحر آزاد مرد کے بدلے آزاد مرد، آزاد مرد، آزاد مرد ہے، آزاد مرد کے بدلے. والعبد بالعبد، عورت ہے عورت کے بدلے، بدلے غلام، والانثى بالانثى، اور عورت ہے عورت کے بدلے، اور عورت ہوگی عورت کے بدلے. دیکھیے جو قصاص ہے بدلہ لینے کا، اب یہ آپ کو بنیادی چیز سمجھ آ گئی. اس کی تفصیلات کیا ہوں گی جب آپ کو بنیادی جملہ سمجھ آ رہا ہے، آپ خود بخود مزید تفصیلات میں جائیں گے. جب تفصیلات کو پڑھیں گے آپ کو چونکہ بنیاد مضبوط ہوگی تو آپ کو تفصیلات بھی سمجھ آئیں گی، ورنہ آپ تفصیلات میں الجھے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں اصل ٹیکسٹ کیا ہے اور یہ کیا کہہ رہے ہیں. یہی ہے اس کا فائدہ کہ اگر قرآن کریم براہ راست عربی میں سمجھ آتا ہو تو انسان الجھتا نہیں ہے، بلکہ مزید اس سمندر کی گہرائی میں جانے کی خواہش رکھتا ہے. ہمیشہ کی طرح اس سبق میں بھی یونٹ نمبر 2 کا سبق نمبر 7 تھا. ایک لفظ آیا، آپ نے اس کو، میں نے آپ کو 3 سے 5 سیکنڈ میں بتا دیا، اس کے مطلب بتا دیے، آپ نے سارا حصہ خود سمجھا، نئے الفاظ کو آپ نے یاد کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کے یہ جملے یا آیتیں سمجھ لیں. یہ جملے کر کے آیتیں بن جائیں گی، یہ آیتیں صورتیں بن جائیں گی. یہ الفاظ میں کمال ہے کہ جملے بناتے ہیں، آیتیں بنا دیتے ہیں اور صورتیں بنا دیتے ہیں، اور اللہ کی توفیق سے بندہ قرآن کریم سے براہ راست جڑ جاتا ہے. لیجئے ایک اور ننے سے سبق کے لیے تیار ہو جائیں. وہی آسان سے الفاظ، قوت، علم، خیر اور شریک. اقرا ہوتا ہے نیا لفظ ہے، اقرا زبردستی، حجہ حجت، ظلم تبدیل کو بدلنا، اور الہ معبود. انہی سے آسان سے الفاظ کے شروع میں ایک لفظ آئے گا ننا سا. بتائیے وہ کیا لفظ آیا آپ کے سامنے؟ سکرین پر لا. یہ بڑا خاص لا ہے. ویسے آپ نے لا بہت سے آپ کے ذہن میں ہوں گے، لیکن یہ جو لا ہے یہ کسی چیز کی انتہائی نفی کے لیے، مکمل نفی کے لیے، کہ اس چیز کا امکان ہی نہیں ہے. اور اس کا مفہوم آپ اردو میں یوں بیان کریں گے، قطعاً نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. اور اب بتائیے لا کتابہ کا مطلب کیا ہوگا؟ قطعاً کتاب نہیں ہے، قطعاً کوئی کتاب نہیں ہے. یہ جو لا ہے نا، اس کے بعد جو لفظ ہوگا اس کے اوپر بھی دیکھیں ایک زبر آپ کو نظر آئے گی. یہ دونوں مل کے ویلڈ ہو جاتے ہیں، ایک چیز بن جاتی ہے. اب بتائیے کیا مطلب ہوگا؟ لا قوت، قطعاً کوئی قوت نہیں ہے، اور لا علم، قطعاً کوئی علم نہیں ہے، اور لا الہ، قطعاً کوئی معبود نہیں ہے. آپ کے کلمے کا ایک حصہ آج دیکھیں، لا الہ، قطعاً بالکل کوئی چانس ہے ہی نہیں کہ یہ چیز ہو، لا الہ. اب بتائیے کیا مطلب ہوگا؟ لا ظلم، قطعاً کوئی ظلم نہیں ہے. شریک ہوتا ہے پارٹنر. اب جب ہم اللہ کے حضور حج کے لیے پیش ہوتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو، سننے دیکھنے والوں کو، پروگرام میں شامل لوگوں کو، سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے. وہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں لا شریکا. اب بتائیں کیا مطلب ہوگا؟ لا شریکا، کوئی شریک نہیں ہے، قطعاً کوئی شریک نہیں ہے. جو لا ہے اس کی ایک طاقت ہے، ایسی قوت ہے، اس کو آپ نے ہمیشہ جب اگلی آیات میں جائیں گے اس کو آپ نے اہمیت دینی ہے کہ یہ بالکل صرف نفی مراد نہیں ہے، بلکہ سرے سے بالکل یہ چیز نہیں ہو سکتی. اب بتائیے کیا مطلب ہوگا؟ لا اکراہ، قطعاً کوئی زبردستی نہیں ہے، قطعاً کوئی زبردستی نہیں ہے. چلیے اب بتائیں لا اکراہ فی الدین کا مطلب کیا ہوگا؟ قطعاً کوئی زبردستی نہیں ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، قطعاً کوئی زبردستی نہیں ہے دین میں. اب بتائیے کیا مطلب ہوگا؟ لا حجت، قطعاً کوئی حجت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے. ان سب الفاظ کے شروع میں لا لگا تھا، اور اب آپ لوگ ان کا مطلب سمجھ چکے ہیں. بتائیے میں لفظ پڑھتا جاؤں گا، آپ مطلب بتاتے جائیں گے. لا علم، قطعاً کوئی علم نہیں ہے، لا ظلم، قطعاً کوئی ظلم نہیں ہے، لا شریک، قطعاً کوئی شریک نہیں ہے، لا الہ، قطعاً کوئی معبود نہیں ہے، لا خیر، قطعاً کوئی بہتر نہیں ہے، لا تبدیل. قطعاً کوئی بدلنا نہیں ہے. اقصا باقی حصہ آپ پڑھیں گی اور باقی آپ تینوں جواب دیں گے. جی اقصا پڑھتے جائیں اور مطلب بتاتے جائیں. لا اکراہ، قطعاً کوئی زبردستی نہیں ہے، لا قوت، قطعاً کوئی قوت نہیں ہے، لا غالب، قطعاً کوئی غالب نہیں ہے، لا حجت، قطعاً کوئی حجت نہیں ہے، لا بشرا، قطعاً کوئی خوشخبری نہیں ہے، لا برہان، قطعاً کوئی دلیل نہیں ہے، لا طاقت، قطعاً کوئی طاقت نہیں ہے، لا مولا، قطعاً کوئی مددگار نہیں ہے، لا فسوقا، قطعاً کوئی برا کام نہیں ہے، لا جدال، قطعاً کوئی جھگڑا نہیں ہے، لا جرم، قطعاً کوئی شک نہیں ہے، لا ریبا، قطعاً کوئی شک نہیں ہے، لا عاصم، قطعاً بچانے والا نہیں ہے، لا مبدل، قطعاً کوئی بدلنے والا نہیں ہے. بالکل ایسا ہی کلاس فیلوز مل جائیں، پڑھیں، مطلب بتائیں. جو نئے الفاظ آئیں گے، چلیے تھوڑے سے اس میں الفاظ نئے زیادہ ہیں، بتائیے جلدی سے ڈھونڈ کے بتائیے. لا جرمہ کیا مطلب ہوگا؟ لا جرمہ، قطعاً کوئی شک نہیں ہے، اور لا فسوقہ، قطعاً کوئی برا کام نہیں ہے، لا بشرا، قطعاً کوئی خوشخبری نہیں ہے، اور لا عاصمہ. قطعاً کوئی بچانے والا نہیں ہے. اور اب بتائیے آپ کے پاس کتاب نہ ہو تو آپ اپنے ٹیچر سے کیسے کہیں گے سر کتاب بالکل ہے ہی نہیں میرے پاس؟ کیسے کہیں گے؟ لا کتاب، لا کتابہ. اور کیسے کہیں گے؟ کوئی شک نہیں ہے، لا ریبا، لا ریبہ، لا ریبہ.
اور کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں بول رہے عربی کا لفظ ہے فائدہ تھا. لا فائدہ تھا. اور کوئی حل نہیں ہے. لا حل. بول رہے ہیں عربی آپ کے اندر بیٹھی ہوئی ہے, وہی میں نکال رہا تھا. لا حل. کوئی سوال نہیں ہے. لا سوال. کوئی جواب نہیں ہے. لا جواب. قطعاً کوئی بھی اعتراض نہیں ہے. لا اعتراض. لا اعتراض. آپ کے اندر عربی میں نکال رہا ہوں, لاہور والوں کے اندر کی عربی نکال رہا ہوں. جلدی سے بتائیں کیسے کہیں گے کوئی علم نہیں ہے. کوئی لا علم. میں آپ کو لینگویج تو نہیں سکھا رہا, وہ انشاءاللہ جب میں سکھاؤں گا تو آپ ایک منٹ کے اندر کئی جملے بولیں گے اور آپ کو بالکل سانس نہیں لینے دیا جائے گا. ابھی میں صرف قرآن سمجھانے کی بات کر رہا تھا. اب بتائیں اگر قرآن کریم میں کہیں آئے گا قطعاً کوئی ظلم نہیں ہے تو کیا لکھا ہوگا؟ جب آپ یہ چیز سمجھ چکے تو یہ انہی الفاظ کے شروع میں جو لا ہے اس کے شروع میں فا بھی آ رہا ہوتا ہے. فا کا مطلب کیا آپ نے پڑھا تھا؟ تو. اب بتائیے فلا جناح کا مطلب کیا ہوگا؟ فلا جناح کوئی گناہ نہیں ہے. اور فلا ناصرہ تو قطعاً کوئی مددگار نہیں ہے. فلا اثم تو قطعاً کوئی گناہ نہیں ہے. اور فلا کفران تو قطعاً کوئی ناشکری نہیں ہے. اب جب آپ یہ باتیں سمجھ چکے تھے تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے یہ جملے آپ کے سامنے آ رہے ہیں. میں نے آپ کو اس کا مطلب نہیں بتانا, سمجھنا آپ نے ہے. فہم قرآن کی تعریف ہے کہ آپ کی نگاہوں کے سامنے جملے آئے آپ سمجھتے ہوں. اب بتائیے کیا مطلب ہوگا لا اکراہ فی الدین؟ قطعاً کوئی زبردستی نہیں ہے دین میں. پیچھے گزرا تھا الیوم آج. اب بتائیے لا عاصم الیوم کیا مطلب ہوگا اس کا؟ قطعاً کوئی بچانے والا نہیں ہے الیوم الدین, آج کے دن. قرآن قیامت کے بارے میں کہہ رہا ہے لا ظلم الیوم کیا مطلب ہوگا اس کا؟ قطعاً کوئی ظلم نہیں ہے آج کے دن. اور جدال آپ نے پڑھا جھگڑا. اب بتائیے قرآن کیا حکم بتا رہا ہے؟ ولا جدال فی الحج. اور کوئی جھگڑا نہیں ہے حج میں. اب ولا فسوق ولا جدال فی الحج, اب اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اور لا نہیں, قطعاً کوئی برا کام نہیں ہے اور قطعاً کوئی جھگڑا نہیں ہے حج میں. حج کے دن ہاں حج میں جائیں. یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیں کہ لا فسوق ولا جدال فی الحج. یہ قرآن کریم کا معلم القرآن کا ایک ننھا سا سبق آپ نے پڑھا تھا اور آپ نے اس کے بعد یہ خطے سمجھ لیے. ان کو دہرا لیجئے گا. آج کے وقت میں کوئی خاص برکت ہے. ہمارے 3 سبق مکمل ہو چکے ہیں اور جو لوگ کہتے ہیں جو خاص طور پہ اساتذہ کالج اور یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک گھنٹے میں ہم ایک سبق پڑھاتے ہیں, یہ عملی نمونہ ان کے سامنے ہے کہ آپ نے مسلسل اسٹوڈنٹس کو انگیج کریں, پڑھاتے جائیں, مطلب بتاتے جائیں, آپ اس کو دہرائیں, الفاظ کو یاد کروائیں اور آگے چلتے جائیں. یہ سب چیزیں آگے جا کے ریپیٹ ہوں گی. لیجئے اسٹوڈنٹس اب آپ لوگوں کے لیے ایک اور نیا سبق جو کل کے سبق کی بنیاد پہ ہے. یاد ہے ہم نے کل پڑھا تھا کہ ایک لفظ دوسرے کا ہو جاتا ہے, دونوں کے درمیان کا اور کی کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے. بتائیے ہمارے پاس کیا مطلب ہوگا؟ یوم الجمعہ, جمعہ کا دن. جمعہ کا دن. اب دن کس کا ہو گیا؟ جمعے کا. ایک چیز دنیا کی ہر زبان میں کا اور کی کا تعلق ہوتا ہے. بتائیے کیا پڑھا تھا؟ یوم القیامہ, قیامت کا دن. اور یوم الحساب, حساب کا دن. جب آپ یہ سمجھ چکے تھے آپ نے کل یہ تینوں پڑھیں اور مطلب بتائیں. رب المشرق, کا رب, رب المغربی, عرش کا رب, رب السماء آسمان کا رب. یہ 2 الفاظ تھے, ایک ہے رب اور دوسرا ہے العرش. یہ ان کے درمیان ہم نے پیش لگا دی, ان کو نزدیک کر دیا, یہ ایک چیز بن جائے گی اور کا اور کی کا تعلق ہوگا. یہ رب العرش 2 الفاظ ہیں لیکن یہ مل کر ایک مفہوم ادا کر رہے ہیں, عرش کا رب. جب آپ نے یہ سمجھا تھا, بتائیے کل ہم نے مختلف الفاظ کے ساتھ پڑھے تھے قیامت ہوتی ہے الساعہ. اب بتائیں کیا مطلب ہوگا علم الساعہ؟ قیامت کا علم. قیامت کا علم. اور کیا مطلب ہوگا دعاء الرسول, رسول کی دعا. اور کیا مطلب ہوگا معصیت الرسول, رسول کی نافرمانی. رسول کی نافرمانی. بتائیے کیا مطلب بنے گا زلزلۃ الساعہ, قیامت کا زلزلہ. آپ لوگ خود سمجھیں گے, آپ میں اعتماد ہونا چاہیے, آپ سمجھ سکتے ہیں. اب بتائیے کیا مطلب ہوگا علم الغیب, غیب کا علم. اور کیا مطلب ہوگا عالم الغیب, غیب کا بادشاہ, غیب کا جاننے والا, عالم الغیب. یہ آپ کے پاس جو الفاظ تھے جب آپ یہ سمجھ چکے. اب بتائیے آپ نے پڑھا تھا ذکر اللہ, کیا مطلب ہوگا ذکر اللہ کا؟ اللہ کا ذکر. اور اس کے شروع میں چھوٹا سا لام آ جائے تو کیا مطلب ہوگا؟ یقیناً اللہ کا ذکر. اب بتائیے اس کا مطلب کیا ہوگا, یہ آپ بتائیں گے مطلب. لا عذاب الاخرہ, یقیناً آخرت کا عذاب. یقیناً آخرت کا عذاب. اور ذو کا مطلب آپ نے پڑھا تھا والا. اب بتائیے لذو فضل کا مطلب کیا ہوگا؟
यकीनन फजल वाला। यकीनन अल्लाह का फजल यकीनन फजल वाला। और मख्त होता है गुस्सा। अब क्या मत होगा? लमख्तुल्लाह, यकीनन गुस्से वाला। गुस्से वाला। अल्लाह का जब आप ये समझ चुके हैं तो अब तैयार हो जाएं। ये आपके सामने एक मुनफरिद स्लाइड आ रही है जिसमें आयात का निशान है, कुरानी जुमले हैं, उसका कुछ हिस्सा आप समझ चुके हैं। आज के सबक से पहले आप समझ चुके थे, आपने एक एक चीज़ उसकी समझी थी। और अभी बाकी हिस्सा आज का जो सबक है वो ये लीजिए, वो हिस्सा आ गया। आज का जो आपने सबक अभी पढ़ा है, अब वो कुरान के जुमले मुकम्मल हो चुके। अब मेरा और आपका और पैगाम टीवी वालों का, हम सब का ये इम्तिहान है कि आप लोगों ने इसका मतलब अरबी में ही बताना है। इंशाल्लाह आप बताएंगे। मुझे इन कुरान के जुमलों का मतलब बताने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि मेरी आपके साथ आज 7वीं नशिस्त है और आज अभी हमें 3 घंटे और 20 मिनट हुए हैं कुरान सीखते हुए। वोकैबलरी है, अल्फाज हैं, किते हैं। आपके सामने अब कुरान करीम के जुमले आ रहे हैं। अब आप मुझे बताइएगा, कुरान का एक जुमला आ गया, मताउ दुनिया कलील, क्या मतलब होगा? इस दुनिया जुमले का सामान वो थोड़ा है। थोड़ा है। अब बताइए क्या मतलब होगा कुरान में अगर आया हो अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द, अल्लाह आसमानों और जमीन का नूर है। अब बताइए क्या मतलब होगा व अर्दुल्लाहि वासिआ, और अल्लाह की जमीन वसी है, वसत वाली है। वसी है। अब आपको कुरान का ये जुमला इंशाल्लाह मुकम्मल समझ आ रहा है। बताइए क्या मतलब होगा? मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, रसूल है। अब बताइए आपको अल्लाह ताला के ये कहे हुए सौदे, अल्लाह ताला के ये पेशकशें आपको समझ आ रही होंगी। क्या मत होगा? सवाबुल्लाह खैर, अल्लाह का सवाब बेहतर है। और अब बताइए इसका मतलब तिल का आयातुल्लाह, ये अल्लाह की निशानियां हैं, आयात। जो पैगाम टीवी देख रहे हैं इनको मैंने मबनी मोरब नहीं बताया। इनको मैंने वाहिद जमा की 3 किस्में होती हैं, जमा मुज़क्कर सालिम, जमा मुअन्नस सालिम, जमा तकसीर में नहीं उलझाया। मैंने मरफू मनसूब मजरूर नहीं बताया। मैंने इनको आमिल गैर आमिल की बहस में नहीं गया। मैंने मुब्तदा खबर नहीं बताया। मैंने जुमला खबरिया इंशराइया होता है नहीं बताया। ये इस तरह की बातों में मैंने इनको जमा, कसरा और फतह, वो जो चीज़ें जो खुद ब खुद अल्लाह ताला ने फितरी अंदाज से फिक्स कर दी हैं, हम खामखा उनके पीछे पड़ के उनमें उलझ जाते हैं। मैंने इनको ग्रामर का अभी तक एक भी कायदा नहीं बताया। सादा सी बातें बताई हैं। इनको मैंने मुजाफ इलैह के चक्कर में नहीं डाला। इनको मैंने मुजाफ और मुजाफ इलैह फिर मजरूर होता है उस मामले में नहीं गया। ये कुरान के मफहूम से जोड़ने का निज़ाम है। अब बताइए स्टूडेंट्स, आपके सामने आ रहा है ये जुमला। आपने पढ़ा था समावाति वल अर्ज़ यूनिट नंबर 1 में, खज़ाइनु समावात आपने कल पढ़ लिया था यूनिट नंबर 3 में, लिल्लाह 2 में पढ़ा था। ये 2-1-3 से मिली हुई बनी हुई आयत है। अब बताइए वलिल्लाहि खज़ाइनु समावाति वल अर्ज़ का मतलब क्या होगा? और अल्लाह के लिए आसमान और जमीन के। देख लिए, इन लोगों ने ताकीद भी कर दी है कि चूंकि लिल्लाह का लफ्ज़ पहले आया है, इन्होंने फितरी अंदाज से उसको समझ लिया और कह दिया अल्लाह ही के लिए है। अब जल्दी से बताइए, आपने अलन नास पढ़ा था, ज़ू फज़ल पढ़ा था 3 में, इन्नल्लाह पढ़ा था 2 में। इस आयत का मतलब एक एक चीज को आप समझते हैं। बताइए क्या मतलब होगा? इन्नल्लाह लज़ू फज़लिन अलन नास, बेशक अल्लाह का फजल अपने लोगों पर, बेशक अल्लाह यकीनन फजल वाला है लोगों पर। अब बताइए जल्दी से, हमारे पास ये लफ्ज जो कुरान करीम के जुमले आ रहे हैं, अल्लाह ताला के कहे हुए आपके लिए देखें कैसे शानदार किस्म के सादा से जुमले हैं। अब बताइए वला अज्रुल आखिरती अकबर का मतलब क्या होगा? और आखिरत का ज्यादा, आखिरत का और सबसे ज्यादा अजर है। और मारिया एक आवाज से आप बताएं, मारिया आप बता दें पहले। और सबसे ज्यादा अजर है आखिरत का। और यकीनन, नहीं ठीक करें आप, ठीक यकीनन, और यकीनन यकीनन सबसे ज्यादा अजर है आखिरत का। कोई और ठीक करे, ठीक मिलाइए, आपने सही नहीं मिलाया। और यकीनन क्या आखिरत का अजर सबसे ज्यादा, और यकीनन आखिरत का अजर सबसे ज्यादा है, आखिरत में सबसे ज्यादा है। अब ठीक है, और यकीनन आखिरत का अजर सबसे ज्यादा है, सबसे बड़ा है। अब बताइए हमारे पास ये जो अल्फाज हैं, इससे पहले आप पढ़ चुके हैं जिक्रुल्लाह, क्या मतलब था जिक्रुल्लाह का? अल्लाह का जिक्र। और क्या मतलब था अकबर का? अकबर सबसे बड़ा। और ये जो लाम है ये किस मफहूम में आता है? अब बताइए वला जिक्रुल्लाहि अकबर का मतलब क्या होगा? और यकीनन अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा है। अल्लाह, और यकीनन अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा है। और एक और बात भी सुन लीजिए, अल्लाह कह रहे हैं मख्त का मतलब अभी पढ़ा था गुस्सा। अब बताएं लमख्तुल्लाहि अकबर का मतलब क्या होगा? यकीनन अल्लाह का गुस्सा सबसे बड़ा है। अल्लाह ताला हमें अपनी रहमतों से नवाजता रहे और अपने मख्त, अपने गुस्से से हम सबको पनाह में रखे। मन का मतलब है कौन है? मन का मतलब है कौन है? अब बताइए कुरान क्या पूछ रहा है आपसे? मन रब्बुस समावाति वल अर्ज़, आसमानों और जमीन का रब कौन है? और अब बताइएगा कुरान का ये जुमला वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ का मतलब क्या होगा? और अल्लाह ही ये है आसमानों और जमीन की।
اور کیا مطلب ہوگا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی غیب ہے آسمان اور زمین کا. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی ہے. اور جنود ہے لشکر. بتائیے لشکر اور لشکر ہوتے ہیں. اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کا لشکر. نئے الفاظ آپ نے ساتھ ساتھ یاد کرنے ہیں. کیا مطلب ہوگا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور اللہ کے لیے ہے آسمان اور زمین کے خزانے. اب بتائیے کیا مطلب ہوگا ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ. یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے. اور فصل ہوتا ہے فیصلے کا یا جدائی کا دن. کیا مطلب ہوگا هذا يوم یہ الفصل. جدائی کا دن کا ہے. دن ہے. یہ فیصلے یا جدائی کا دن ہے. اب بتائیے کیا مطلب ہوگا تلک حدود اللہ. یہ اللہ کی حدود ہے. اور متاع الدنیا قلیل. دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے. یہ آج کا سبق جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان کے لیے ایک واضح طور پر ثبوت بھی ہے, طریقہ بھی ہے, عملی نمونہ بھی ہے. قرآن کے ان جملوں کو انہوں نے عربی میں سمجھا, براہ راست سمجھا, ان کو ترجمہ نہیں کروا رہے, گرامر میں نہیں الجھا رہے. قرآن کا لطف اس کے مفہوم میں ہے, اس کی گرامر, اس کی چیزیں وہ سب ہماری ہیں, ہمارا ورثہ ہے. لیکن فہم قرآن کے لیے بنیادی طور پر جس طرح عربی زبان کے معاملے میں ہم نے گرامر کو مسلط کر رکھا ہے, رکاوٹ بنا رکھا ہے, اور لوگ اس میں الجھ جاتے ہیں اور بعد میں ترجمے پڑھ رہے ہوتے ہیں. ترجمہ قرآن کا متبادل نہیں ہو سکتا, کہاں اللہ کا کلام اور کہاں انسانوں کی کہی ہوئی باتیں. اللہ تعالیٰ سے میں یہی دعا کروں گا کہ آج جو ہم نے آیتیں پڑھیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ, یقین اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ہم نے آیات پڑھیں وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ, آخرت کا اجر سب سے بڑا ہے, اللہ ہمیں آخرت کا اجر عطا فرما دے. جو ہم نے پڑھا لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ, اللہ کا غصہ سب سے بڑا ہے, اللہ ہمیں اس غصے سے اپنی پناہ عطا فرما دے. یہ آیتیں جو آ رہی ہیں ہمارے پاس, آج کے سبق کا اختتام ہم اس آیت پہ کریں گے. آپ سٹوڈنٹس, آپ نے اشد سب سے زیادہ سخت ہے, وابقا یونٹ نمبر 1 میں سب سے زیادہ باقی رہنے والا پڑھا تھا. اب بتائیے آپ کے سامنے قرآن کا یہ جملہ کیا کہہ رہا ہے, وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ کا مطلب کیا ہوگا؟ آخرت کا عذاب سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے. قرآن کریم پڑھنا بھی ہے, سمجھنا بھی ہے, سمجھ کے رک نہیں جانا, پھر اپنا حساب کرنا ہے کہ آخرت کے عذاب کے حوالے سے میرے اعمال مجھے عذاب کی طرف لے کے جائیں گے یا رحمت کے حقدار بنائیں گے. سکرین کے اوپر جو 2 جملے ہیں جو آپ سمجھ چکے ہیں, یہ ہم سب کے لیے یہ حساب بھی ہے, آئینہ بھی ہے. اپنا اپنا حساب کر لیجئے. لوگوں کی خامیاں نکالنے کی بجائے اپنے اندر خوبیاں پیدا کریں. اللہ تعالی ہمیں آخرت کا اجر عطا فرمائے اور آخرت کے عذاب سے ہمیں, ہمارے خاندان کو, اساتذہ کو, ماں باپ کو, بچوں کو اور ہماری نسلوں کو بچا لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت خوبصورت انداز میں آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ کس طرح قرآن کریم کو ڈائریکٹ سمجھا جا سکتا ہے. یہ ڈائریکٹ میتھڈ ہے جو کہ کسی بھی لینگویج کو سکھانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ میتھڈز ہوتے ہیں, ٹریڈیشنل میتھڈز جو ہیں وہ گرامر کے میتھڈز ہوتے ہیں, اور اس جو ڈائریکٹ اپروچ ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اس کو قرآن کریم پہ اپلائی کیا ہے. اور یہ لنگوسٹکس میں جب ہم ELT وغیرہ پڑھتے ہیں, ایک سیکنڈ لینگویج ٹیچنگ پڑھتے ہیں, تو اس میں یہ چیزیں پڑھتے ہیں کہ ڈائریکٹ میتھڈ زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ کسی بھی لینگویج کو ڈائریکٹ سیکھا جائے, الجھا نہ جائے گرامر میں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ صلاحیت بھی دی ہے, اللہ نے آپ کو چنا بھی ہے اس کام کے لیے. بہت لوگ آپ کے ذریعے قرآن کریم کو سیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے, اور آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمیں روزانہ ٹائم دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب. جزاکم اللہ خیرن, اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے, آپ کی کاوش کو بھی قبول فرمائے. آمین. ناظرین, قرآن کریم کو سمجھنے کا یہ آسان طریقہ ہے, آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں اور پیغام ٹی وی کے معاون بھی بنیں. پیغام ٹی وی 15 سالوں سے کتاب و سنت کی اوتھینٹک تعلیمات لوگوں تک پہنچا رہا ہے, اور تقریباً 10 کروڑ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. 15,000 سے زیادہ سیریز ہیں جو پروگراموں کی, یا 15,000 پروگراموں سے زیادہ ہیں جو اب تک ناظرین تک پہنچا چکا ہے. ناظرین, آپ اس کے دست و بازو بنیں, آپ اس کے ساتھ مل جائیں, اپنی زکوٰۃ, صدقات, خیرات اور پیغام کلب ممبر بن جائیں. اور پیغام کلب کی ممبرشپ 1000 ماہانہ سے شروع ہوتی ہے. 1000 ماہانہ اپنی طرف سے, اپنے فوت شدگان کی طرف سے, اپنے والدین کی طرف سے, اپنے عزیزوں کی طرف سے آپ دے کے اس کار خیر میں شریک ہو سکتے ہیں. اور یہ صدقہ جاریہ ہے. یہ جو ٹرانسمیشن چل رہی ہوگی, جس گھر میں پہنچے گی, جتنے لوگوں تک پہنچے گی, اتنے میں آپ کا حصہ شامل ہو جائے گا. اور عین ممکن ہے کہ یہ صدقہ جو آپ جاری کریں گے, یہ آپ کی زندگی ختم ہونے کے بعد بھی جاری رہے. جب آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہوگی نیکیوں کی, تو اس وقت بھی اس نیکی کے کام سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اور یہ نیکی کا پیغام جو اس وقت بھی انشاءاللہ لوگوں تک پہنچ رہا ہوگا, اس وقت بھی آپ کو نیکیاں ملتی رہیں گی. ناظرین, ہمارے ساتھ جڑے رہیے. اللہ تعالی ہماری اور آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے. کل ہوتی ہے ملاقات انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
عبادتوں کا شعور لے کر، خشوع و تقوی کا نور لے کر، محاسبہ و تزکیہ کبھی ساتھ کر لو سامان، دنوں میں صائم شبوں میں قائم، سمیٹو وہ دولتیں جو دائم، کہ سحر و افطار کیجے برکات ہیں فراواں، بہر تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن۔